बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 मई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में इमरान खान की मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले कई महीनों से जुमेरात को मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ा इस मुलाकात, इस महाज को, और अपने जो कायदीन हैं उनकी लिस्ट तो भेजी जाती है मगर इसमें संजीदगी आपको नज़र नहीं आती। इसका एक इफ़ेक्ट ये पड़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुमेरात के दिन जो प्रेशर बिल्टअप कर सकती है अपने वकला के ज़रिए, MNS के ज़रिए, MPS के ज़रिए, इस महाज को खाली छोड़कर इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा दी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी गंवा चुकी है, लेकिन आज के इस वक्त में जब इमरान खान के हवाले से जेल से अच्छी खबरें नहीं आ रही और पार्टी के जो लोग हैं वो अब आपको टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर और अदालतों में अपनी दरख्वास्तों में ये इंकशाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान की आंख को इन जालिमों ने ज़ाया कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये जमातें मैटर नहीं करती। आपने एक बात याद रखनी है, आज से ठीक 2 बरस पहले 8 फरवरी 2024 की रात को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप किसी को भी खड़ा करते तो ये मैंडेट और ये वोट इमरान खान को मिला। इमरान खान जेल में था, इमरान खान ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो अपने मुखालफिन के हिसाब पर सवार था, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब पर सवार था और आज भी है कि सिर्फ एक शख्स के लिए इतने बरस, इतने महीने गुजर जाने के बावजूद और इतनी प्लानिंग के बाद भी आपको आज भी उस जमात से निशान छीनना पड़ रहा है जिसको आप बकौल आपके ख़त्म कर चुके। वो माजी का किस्सा हो गया, डन एंड डस्टिस की हमें बातें सुनने को मिलती हैं। वो जमात और वो इमरान खान आज भी पाकिस्तान के अंदर इतना ताकतवर है कि आपको आज भी तहरीक इंसाफ से उसका निशान छीनना पड़ रहा है। दोस्तों, जुमेरात का दिन बहुत ही अहम है। तहरीक इंसाफ को एक लाएमल देना पड़ेगा। जब हम इनके जो कमेटीज़ में लोग जो शामिल होते हैं, इनसे बात करते हैं, कोर कमेटी, सियासी कमेटी, ओवरसीज़ चैप्टर्स, तो आपको ना अब हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि तहरीक चलाने का जो मैंडेट है वो इमरान खान ने अचकज़ई साहब को दे दिया। आज मैं शेख वकास साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जब हमारी अचकज़ई साहब से बात हुई और जो पार्टी की मीटिंग्स के अंदर जब भी वो आकर बैठते हैं तो उनकी बातों से लगता है कि खान साहब ने ये मैंडेट उनको दिया और मज़ाहमत और मफाहमत के दरमियान का कोई रास्ता अगर निकालना है तो इसका फ़ैसला भी अचकज़ई साहब करेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन तमाम कायदीन बल्कि इन खंभों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि चूँकि अपोजिशन लीडर तो अचकज़ई साहब हैं, लिहाजा इनके कंधे को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िम्मेदारियों से साइड पे हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो सियासी जमातें होती हैं ना, ये मैटर नहीं करती। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2024 में अवाम इमरान खान और अवाम, ये बीच में जितने भी खंबे आए, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। और दोस्तों, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि जमातें बनती रही, टूटती रही, और जमातों में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपनी पार्टियां बदली हैं। अब ये उस्मा बुखारी साहिबा को देख लें, माजी में वो नवाज शरीफ के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा, आज उन्होंने माफ़ी मांग कर सब कुछ है वो ठीक कर लिया। ये शेख वकास साहब किस जमात से आए थे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब। तो लोग जमातों के अंदर आते हैं, चले जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज वो पीपल्स पार्टी के साथ क्या वो बातें करते हैं आपके सामने। तो जमातें मैटर नहीं करती, शख्सियात मैटर करती हैं पाकिस्तान के माहौल के अंदर। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराया गया तो मुशर्रफ साहब के साथ सारे जाकर बैठ गए। ये परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात साहब, ये जितने भी लोग थे, पूरी काफली कहाँ से बनी? नून लीग में से निकल के ये लोग बने, चूँकि वो जाके मुशर्रफ साहब के साथ बैठ गए। उन्होंने कहा यार, हालात जैसे भी हैं अब यही हालात हैं, इन्हीं पर इत्तफाक किया जाए। और जहाँ तक ज़िया साहब के दौर का ताल्लुक है तो भुट्टो साहब के जितने भी लोग थे वो कहाँ बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा हर दौर में होता रहा है। लेकिन दोस्तों, जो आज सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है और इसकी अब कन्फर्मेशन भी हो रही है कि इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान की आंख को ज़ाया कर दिया गया और जानबूझकर ये जुर्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों ने किया। आज जेल का इंतज़ाम कुछ शख्सियात के कंट्रोल में है और ये जेलर इतना ताकतवर है कि वो पाकिस्तान में एक जज को कहता है कि मैं मुलाकात नहीं करवाता। अब जज साहब क्या करेंगे? वो कानून की किताबें खोलेंगे, वो देखेंगे, वो लेफ़्ट राइट देखेंगे, अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करेंगे। यार, मैंने नोटिस तो कर दिया है
لیکن میں کچھ ایسی ٹیکنیکل گراؤنڈز نکالوں کہ جس میں میری عزت بھی رہ جائے اور ہم درخواست کو نپٹا بھی دیں. اور پاکستان میں اب ایک نئی رسم چل پڑی ہے کہ ظلم کرو، اور جو جتنا ظلم کرے گا اسے اتنا بڑا عہدہ دیا جائے گا اور بعد میں آپ کو تمغہ بھی دیا جائے گا. یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن دوستو، آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، آپ یقین کریں جب سے یہ جملے میں نے سنے میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو دہراتا، چونکہ عمران خان کی آنکھ کو ضائع کر دیا گیا. اور شیخ وقاص صاحب ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر کہتے ہیں انگریزی میں نا، گلابی انگریزی وہ بول رہے تھے منہ ونگا چبا کر کے کہ جی دیکھیں نا، اٹ از دی رسپانسبلٹی آف چکزئی صاحب اینڈ واٹ آئی گیدرڈ فرام ہز ٹاک اینڈ بلا بلا بلا. یہ آپ کا کام ہے بھائی. اگر آپ عمران خان کی صحت اور عمران خان کی اس جماعت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو راستے کھلے ہیں، کسی نے پکڑا نہیں ہوا. آج آپ بھی ایک پریس کانفرنس کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا خطہ چھوڑیں. لیکن ان کا تحریک انصاف کے اندر رہنا اب یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رکھا گیا ہے کہ جماعت کو اسی طرح توڑو، مورچے چھوٹے چھوٹے بنا لو، چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا لو اور ناکہ بندی کر دو. انقلاب کی ناکہ بندی کرنی پڑے گی اور یہ ناکہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو سنیں ہیں، پھر اس پہ تفصیل سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پر تشدد کیا جا رہا ہے. اچھا، انہوں نے بانی پی ٹی آئی نہیں کہا تھا، پاکستان کے بے شرم میڈیا نے اس کو اس طرح سے رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی. سلمان اکرم راجہ کا الزام، اب یہ الزام تو نہیں ہے، آپ کی اپنی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 85% نظر جو چلی گئی ہے. اگر یہ جھوٹ ہے تو ڈاکٹرز کو ایکسیس کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو بشرا بی بی کی ملاقات کو کیوں بند کر دیا گیا؟ اس لیے کہ عمران خان اور بشرا بی بی تو جیل میں ملتے ہیں، اور جو خان صاحب ہیں انہوں نے بشرا بی بی کو بتایا ہوگا، ان کی حالت بشرا بی بی نے خود دیکھی ہوگی. کہیں یہ انفارمیشن بشرا بی بی کے ذریعے باہر آئی تو پاکستان میں ورکر جو ہے غصے میں آ جائے گا اور پھر تحریک ہوگی. تو لگتا بھی ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس تمام لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ ملاقات ہوگی، نہ کال آئے گی، اور نہ ہی ہم تحریک چلانے کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری جو خان صاحب نے ڈالی ہے وہ ہم ذمہ داری جو ہے نہ نبھا سکتے اور نہ ہی ہم چلا سکتے ہیں. لہٰذا بہترین حل یہ ہے کہ بڑے گھر کو کہہ کر پابندی لگوا دی جائے، دروازے بند ہوں گے، جو کرنا ہے عمران خان کے ساتھ کرو. دوستو، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج جو دوسری جو بات انہوں نے کہی نا کہ عمران خان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ تشدد کس طرح کا کیا جاتا ہے. گرمی اب آ گئی ہے نا، اور خان صاحب کو جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے 45 ٹیمپریچر تو پاکستان میں جی عام ہے، اور جب حبس جو ہے بڑھ جاتا ہے تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس ٹیمپریچر کے اندر عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا. اس دن میں ایک صحافی ہیں لاہور سے، جی میں ان کی گفتگو سن رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب کی گرفتاری کے دن قریب آئے تو 15 دن پہلے انہوں نے اپنے سرونٹ کوارٹر کے اندر سونا شروع کر دیا. ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو میں ٹریننگ کر رہا ہوں. تو جو شخص اپنی اس ٹریننگ کو، یعنی اپنی سزا کی ٹریننگ پہلے ہی اس نے 15 دن شروع کر دی تھی، آپ اسے کیسے لڑیں گے؟ آپ نے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا، پاکستان کی عوام اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ جائیں، تا حیات استثنا لے لیں، اپنے خاندان کے لیے بھی استثنا لے لیں، بلیو پاسپورٹ لیں، جو آپ نے لینا ہے آپ لے لیں، لیکن پاکستان کے اندر خدا کے لیے جمہوریت جو ہے اس کو بحال کر دیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی تشدد ہو رہا ہے، بند کمرہ، نہ ہوا پانی، تمام سہولیات چھین لی. اچھا، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس تصویر کو دیکھیں نا جو عمران خان کی سیل کی انہوں نے باہر نکالی تھی، پتہ ہی چلتا ہے کہ اس سیل کے اندر کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ہوا آ سکے، اور مکمل طور پہ عمران خان کو ایک بند کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کے اوپر فرینڈز آف دا کورٹ بن کے سلمان صفدر جو جیل میں گئے تو انہیں جو سیل دکھایا گیا وہاں پر کچھ کتابیں پڑھی تھی، سامان بکھرا ہوا تھا، اور اس سیل کے حالات ایسے نہیں تھے کہ عمران خان کے اسٹیچر کے مطابق اور جس طرح کی جیل کے اندر ان کو کلاس ملنی چاہیے اس کے مطابق ان کو رکھا جاتا. یہ کتنی بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب نے بھی 15 سال جو ہے 13 سال جیل میں گزارے اور بغیر کسی جرم کے. اتنے سارے جرم تھے کہ جن کو ایک ایک کر کے مٹا دیا گیا. تو دوستو عمران خان کے لیے دعا کیجیے گا. یہ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ 2026 بہت ہی تکلیف دہ سال ہے. عمران خان کی تکلیفیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں. عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے.
खान साहब की 74-75 साल जी उम्र हो गई है। अल्लाह ताला उनको जी इतनी ज़िंदगी ज़रूर दे कि वो दोबारा पाकिस्तान में आज़ादी के साथ बाहर आएँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि एक लीडर उसकी आंख ज़ाया कर दी, बीवी की आंख भी इसी तरह का उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, सनम जावेद की आंख के पीछे भी पड़ गए, और एक जो मुल्तान से जी दोस्त थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। जेल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जा रहा है इन तमाम असीरान के साथ, इनके खाने में कुछ ऐसा डाला जा रहा है, या जेल के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं कि इनके ख़िलाफ़ इस किस्म की मुजरिमाना गफलत बरती जा रही है और उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा किया जा रहा है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर आइन तोड़ने वाले, आइन शिकन अदालतें, आइन शिकन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो हमेशा इक़्तिदार में काबिज़ रहे 78 बरसों से, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि जो इन तमाम असीरान की हालत इस वक्त है। और दोस्तों अगर आप इस लिस्ट के अंदर उठाकर देखें तो यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सनम जावेद के हालात आपने देख लिए, 2-3 दिनों से टीवी पर चल भी रहा है। इसके साथ साथ महमूद रशीद साहब वो भी बीमार हैं, और एजाज चोई साहब उनकी भी सर्जरी हुई। फिर उमर चीमा साहब हैं गालबन, जो गवर्नर पंजाब भी थे खान साहब के दौर में, उनकी हालत भी आप देख लें कि उनका एक बाजू जो था, बताया जाता है कि अगर उसकी देखभाल ना की गई तो वो माजूर भी हो सकते हैं, वो नकारा हो सकता है। उनके सर्वाइकल का शायद प्रॉब्लम था और उनकी कोई नर्व जो है वो पिंच कर गई। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, तो ये इंतकाम लिया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको तशद्दुद किया जाए, ये भी तशद्दुद ही है, नफ्सियाती तशद्दुद, किताबें छीन लेना और बंद कमरे के अंदर आपको रखना। और पिछले 2 साल से इमरान खान उस बंद कमरे में मौजूद है और ख़ान साहब को बाहर नहीं निकाला जाता। इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म क्या होगा? ये सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, हामिद खान, अली ज़फ़र, ये किस मर्ज़ की दुआ हैं कि इमरान खान के केस को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जो है वो ये टेकअप नहीं करवा सके। अगर वकला अपने वोट के लिए और जनरल असम्बली जो इनकी जनरल हाउस जो इजलास होते हैं वहाँ पर ये तकरीरें करके तहरीक को ज़िंदा रख सकते हैं, अपने वोट के लिए तहरीक को ज़िंदा रख सकते हैं, अपने किसी जज के लिए तहरीक को ज़िंदा रख सकते हैं, अपने जज के साथ अगर कोई जुल्म हो जाए तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? तो वकला ने जहाँ पे मायूस किया, वहीं पे मैं आपको एक ख़बर ये भी दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर अचकज़ई साहब के हवाले से अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आज मुश्ताक साहब जो हैं जी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है, और उनकी इस ज्वाइनिंग के बाद जो अचकज़ई साहब हैं वो आए, उन्होंने गुफ्तगू की कि मैं आज चाहूँ तो कॉल दे सकता हूँ। सुने वो क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को सड़कों पर इसलिए नहीं लाते क्योंकि हालात बगावत के पक्के हैं, हालात मुर्दाबाद जिंदाबाद के पक्के हैं, हालात इंतहाई बर्बादी के पक्के हैं। हमें सिर्फ ये डर है कि हम लोगों को सड़कों पर इसलिए नहीं लाते क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग सड़कों पर आ गए तो पता नहीं पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना अचकज़ई साहब, तो आप इसी तरह आए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आए थे। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे जो आज हैं। गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब खुदकुशी कर रहा है। एक मियाँ बीवी ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। हालात और कैसे बदतर होते हैं। किसान अपनी फसल को अपने हाथों से आग लगा देता है। किसान सस्ते दामों अपनी गंदम बेचने पर मजबूर है क्योंकि खुले आसमान के नीचे अगर बारिश हो गई तो उसकी फसल ज़ाया हो जाएगी। और फिर ये जालिम लोग क्या करते हैं, उसे औने पौने गंदम खरीद कर महंगे दामों पाकिस्तान की आवाम का खून जो है वो चूसते हैं। IPPs ने पाकिस्तान के अंदर एक परमानेंट फीचर, एक ऐसा डेथ सेल इन्होंने बना दिया है जहाँ पर 25 करोड़ आवाम को रखा हुआ है। बिजली बने या ना बने, लेकिन कैपेसिटी इशू के अंदर कैपेसिटी प्राइस जो है वो आप पैसे जो है इन IPPs को देंगे। और फिर हमारे ऊपर एहसान ये किया जाता है कि जनाब हम तो पाकिस्तान को 10,000 मेगावाट की मज़ीद IPPs का तोहफ़ा देने जा रहे थे, लेकिन जो हालात हैं हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको रोल बैक करते हैं। और हम सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। पाकिस्तान के ऊपर खुदा ना खास्ता दुश्मनों के हमले की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर से फैसिलिटेट किया जाता है। मीर जाफ़र, मीर सादिक, ज़रूरी नहीं है कि कोई दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाए तो दुश्मन होगा। जो लोग आपके इक़्तिदार में बैठे हैं, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। और ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो अचकज़ई साहब, अगर आप इमरान खान के दौर में जब किसान खुश था, खुशहाल था,
اگر آپ سڑکوں پر آئے اور اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا, پیٹرول 160 میکسیمم خان صاحب کے دور میں گیا, اور آج اتنی لیوی اس کے اوپر نہیں ہے, اس سے کئی گنا لیوی اس کے اوپر وصول کی جا رہی, ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, لیکن آپ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ شاید حالات جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں. دوستو مشتاق احمد صاحب جو ہیں ان کی بھی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور میں معذرت چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا پروگرام آج سلو کر رہا ہوں, کچھ میرے سروائیکل کے ایشوز تھے اور تکلیف کافی زیادہ ہے, تو معذرت چاہتا ہوں یہ جو میں آہستہ آہستہ آپ سے مخاطب ہوں. مشتاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے, طاقتور حلقے ووٹ کی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. جب تک الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی رہے گی اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ. مشتاق بھائی, پاکستان میں 78 برسوں میں کبھی کسی نے ووٹ کی طاقت کو تسلیم ہی نہیں کیا. جو لوگ ووٹ ڈال کر آتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کی ووٹ کی طاقت اصل میں ہے کیا. یہاں پر 2-2 ہزار پیسے لے کر لوگ اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. پہلے فاقے دو, پھر ووٹ دینے کے لیے پیسے دو, اور پھر ووٹ آپ کا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کام صحیح ہے. تو 78 برسوں سے یہ ڈرامہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور ہر گزرتا دن ان لوگوں کو مزید ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. تو آج نے ایک اور صاحب بھی ایکسپوز ہوئے. 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے پاکستان کے اندر, اور اب برملا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ایک تو وزیر صاحب کس طرح سے ایکسپوز ہوئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور پھر میں آپ کو آگے چل کر SIFC جو ہے, SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, آج دی نیوز کی ایک خبر تھی اس حوالے سے, اس پہ کیا انکشافات ہوئے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے, یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. لیکن آغا رفیع اللہ صاحب جو ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اب ہوا کیا جی, نون لیگ کو دھمکی دی گئی کہ بھئی اگر تو ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر یہ حکومت پڑی آپ کر لیں, اور پھر سادہ اکثریت سے آپ کے پاس نمبرز تو پورے ہیں, آپ سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکتے ہیں. دوستو جب 28ویں ترمیم سے پہلے جو ترامیم ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو ایک دم سے انہوں نے نااہل کر دیا. میں نے اس وقت بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھی تھی کہ قاضی صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا اس کی اب آپ کو ایک ایکسٹینشن نظر آئے گی, اور وہ کیا تھی کہ لوگوں کو نااہل کر دو, اور جو سیٹیں آئیں گی اس کے اوپر ضمنی انتخابات کروا کر نون لیگ کی سیٹوں کو بڑھایا جائے, تاکہ یہ جو اس وقت گٹھ جوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور نون لیگ کا ہی چلتا رہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی لیول پر جا کر ہمارے ساتھ دغا کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے, اور اگر نون لیگ نے کرنے کی کوشش کی تو ان کو سائڈ پہ کر کے اور کسی اور جماعت کے ساتھ الحاق کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا لی جائے گی. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی جس کے اوپر انہوں نے عمل کیا, نون لیگ کی سیٹس کو بڑھا دیا. دوستو نون لیگ کی سیٹس تو بڑھ گئی, لیکن اب شہباز شریف صاحب کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے. اگر پیپلز پارٹی ان سے الگ بھی ہو جاتی ہے تب بھی نون لیگ ایک سادہ اکثریت میں موجود ہے. لوگوں نے آج ویسے آغا رفیع اللہ صاحب نے آج کہا جی کہ ہم بھی ادھر ہی جائیں گے جہاں پر آخرکار سب نے جانا ہے, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اب ان کی باری بھی آئے گی. یار آپ لوگوں نے جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا, 27ویں ترمیم ہوئی اس وقت بھی یہ خیال نہیں تھا. ایک شخص نے اپنے استثناء کے لیے ترمیم کر دی اور پاکستان پیپلز پارٹی پوری کو کہا کہ ووٹ دو, اس کو تو استثناء مل گیا. لیکن جب آپ کیلکولیٹر نکال کر عمران خان کی زندگی کی بات کرتے ہیں نا میرے بھائی, تو پھر لوگوں نے کیلکولیٹر آپ کا بھی نکالا ہوا ہے. اگر آپ کی 70-75 سال آپ کی بھی عمر ہو گئی تو پھر کتنے سال آپ جئیں گے اور کتنا استثناء آپ کو چاہیے تھا. لیکن جو ٹرانزیشن اور جو موروثیت, وراثت, تقسیم آپ کروانا چاہتے تھے ادھر تو ہو گئی ہے, آپ کے یہاں نہیں ہو رہی. تو آغا رفیع اللہ صاحب جو رکن قومی اسمبلی, انہوں نے آج ٹی وی پہ یہ باتیں کہی کہ 28ویں ترمیم میں بلدیاتی انتخابات کی, سنیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم وہاں ہوں گے جہاں پر کوئی اور موجود ہے, یعنی عمران خان یا پھر پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے اندر, اور پھر ان کی بھی باری آنی ہے, یعنی یہ بھی جیل ضرور جائیں گے, اور پھر ان کی باری بھی آئے گی. اور باری اگر پیپلز پارٹی کی آ گئی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی آئے گی. پرابلم صرف اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نا آہستہ آہستہ ہر چیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی ہے. اور دوستو اب حالات آپ کے سامنے. اب میں آپ کو نا ایک وزیر صاحب جنہوں نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے اس سے پہلے بھی اسی قسم کی باتیں کی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے کہ بھائی جان مجھے تو نہیں پتا کہ کچھ ہو رہا ہے, کوئی ترمیم آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. آج دوبارہ سے انہوں نے اسی قسم کی بات کی ہے. یہ برسٹر صاحب ہے جی, برسٹر عقیل صاحب, اور وہ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور
عمر دراز گوندل کے ساتھ انہوں نے پروگرام میں ABN کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ باضابطہ طور پر کسی ترمیم پر کام نہیں ہو رہا, اور بیرسٹر عقیل صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا عہدہ کیا ہے جی, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. یہاں پہ ملاقاتیں لوگ کر کے آ گئے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بٹھا کر بات کر رہے ہیں کہ کیا ملے گا, کیا دو گے, بیٹا وزیر اعظم بنے گا نہیں بنے گا, اگر نہیں ملے گا تو پھر بھی ہم تم سے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے, اور یہاں پہ سادہ اکثریت اور ووٹ آف کانفیڈنس کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ بازگشت کیوں ہے؟ تو عقیل صاحب نے آج بھی وہی کام کیا جو ماضی میں کرتے رہے. تو وزیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے, اور لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جناب ڈرافٹ جنہوں نے بنانا تھا وہ آپ تک نہیں پہنچا, اور آپ کو کسی نے آن بورڈ ہی نہیں لیا. کچھ عرصہ پہلے نا یہ نون لیگ کے جو جتنے بھی وکلا ہیں, جو ان کی بارز کے لوگ ہیں, احسن بون اینڈ دا کمپنی, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو یہ مسودہ مل جائے. اب ہوگا کیا کہ پارلیمان کے اندر ایک ترمیم آپ لے کر آ رہے ہیں نا, کوئی بحث نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگا, اس سے بتایا جائے گا کہ صبح پہنچ جانا, سب صبح پہنچ جائیں گے, اور پھر اچھے بچوں کی طرح انہوں نے اس کے اوپر دستخط جو ہیں ووٹ دے کر اسے پاس کروا لینا, اور اس طرح پاکستان کے اندر 28ویں ترمیم کے بعد ہر چیز ان کے کنٹرول میں چلے جائے گی. دوستو ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں, اور خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر یہ جو تمغوں کی لوٹ سیل تھی, اور اس میں ہر اس شخص کو نوازا گیا جس نے سسٹم کو کسی نہ کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے, جو سسٹم کے لیے ڈٹ کے کھڑا تھا, سسٹم کی بقا کے لیے. اب سسٹم کیا ہے؟ طاقتوروں کا سسٹم ہے, پاکستان میں لوگوں کے خلاف یہ سسٹم ہے. اس میں کچھ نام ہے جی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور اس کے اوپر تبصرہ جو کیا کیا جا رہا ہے. اسلام آباد کے 4 نوجوان بیوروکریٹس, SP علی رضا, ٹھیک ہے جی, ڈائریکٹر CDA انم فاطمہ, اور چودھری اویس افضل, محمد یوسف کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. کارنامہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قومی مفاد میں اسلام آباد کی 612 ایکڑ زمین واگزار کروائی, اور اب آبادیاں گرانے کے اوپر بھی آپ کو تمغے دیے جائیں گے. یہ مجید نظامی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو سر یہی پاکستان کی حقیقت ہے کہ آپ یا تو وفاداری نبھائیں یا پھر آپ کے پاس رشتہ داری ہونی چاہیے. 2 چیزیں ہوں گی تو آپ کو پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے, اور عہدوں کے بعد آپ کو تمغے بھی دیے جائیں گے. یہاں پہ عمر فاروق کو تمغہ مل گیا, 2 دفعہ ملا غالباً, if I'm not wrong, 2 دفعہ اسے تمغہ دیا گیا. وجہ کیا تھی جی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی اور وہ گھڑی خرید لی, جو پاکستان میں ان کے لیے ایک باقاعدہ پرماننٹ فیچر ہے عمران خان کے اوپر تنقید کرنے کا. دوستو پاکستان میں نا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تمغے دیں, جنہوں نے بستیاں مسمار کی, جنہوں نے کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہ آپ کی آنکھ کا تارا بن گئے. دیکھیں یہ سرکاری افسران ہیں, ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں. کل کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر حالات بدلے یا عدالت کوئی فیصلہ ایسا دیتی ہے کہ جس میں ان کے اس فعل کو غیر قانونی کہا جائے, تو کیا ان سے تمغے واپس لیے جائیں گے؟ اہم سوال ہے. لیکن پاکستان کے اندر ان لوگوں کو تمغے دیے جا رہے ہیں. اچھا اس پہ نا کچھ لوگوں نے ڈیٹیلز نکالی ہیں. ڈاکٹر انم جو ہیں, انم فاطمہ, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی کہ ڈپٹی DG انفورسمنٹ ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن اسلام آباد ڈاکٹر انم فاطمہ واز آلسو ایوارڈڈ دی تمغہ امتیاز. ایگزامپل آف ہاؤ دس ستارہ امتیاز از بینگ ایوارڈڈ. ان کی کارکردگی کیا ہے؟ ان کی کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے PP 158 سے جو کاغذات ہیں مونس الہی کے, ان کو ریجیکٹ کیا تھا, اور اس کے صلے میں ان کو یہ جو ہے تمغہ حسن کارکردگی, میں تو جی اس کو کہتا ہوں, یہ ان کو دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور یہ کارکردگی کا سلسلہ صرف یہاں پہ نہیں رکتا. اس میں سے ایک جی IG صاحب ہیں, اور IG سندھ جاوید اوڈو سے آج تمغہ امتیاز سے ان کو نوازا گیا. اور IG صاحب کے 2 بڑے کارنامے یہ ہیں کہ ایک کارنامہ انہوں نے سندھ میں تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے, اور دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سندھ میں ہونے والے تمام 2 نمبر دھندے جن سے حصہ کہیں اور جاتا ہے وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے. اب یہ خیر الزام ہے, لیکن اوبویسلی سسٹم کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. پھر تمغے تو آپ دوستوں کو جو ہیں وہ دیے جائیں گے, اور یہی پاکستان کے اندر اس وقت ایک نیا قانون بن چکا ہے. میں دوستو آپ کو نا آخر میں 2 ویڈیوز دکھاؤں گا, اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. ایک تو جی سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کچھ باتیں بتائی ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے IPPs کو سالانہ ادائیگیاں 34,000 ارب تک پہنچ گئی.
IPPs کو کی جانے والی کیپیسٹی ادائیگیوں نے ملک کو تباہ کر دیا. سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے انکشاف کیا کہ جامشورو پاور پلانٹ میں اوور انوائسنگ کی گئی. عمران خان کا دوست تھا نا یہ ترین, اوور انوائسنگ ہو رہی تھی تو انکوائری ہو گئی. سبسڈی بھی لے رہے ہیں, اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے. کیا کیا عمران خان نے؟ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لیا, دوستی قربان کر دی, لیکن پاکستان کے اندر 2 نمبری نہیں ہونے دی. آج وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان تو سزا کاٹ رہا ہے, اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے, یہ کوئی سیاسی قید نہیں ہے. ہاں جی, سیاسی قید تو نواز شریف کو دی گئی تھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر, ایسے ہی ہے نا. اور وہ تو شکر کریں, بلکہ آپ کو تو ان ججز کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ بیٹے سے تنخواہ. اگر یہ فیصلہ آ جاتا کہ آپ منی ٹریل نہیں دے سکے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی ثبوت نہیں لا سکتے تھے. پولیٹیکل بیانیے بنانے ہوتے ہیں نا. اور اس آخر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں, اور یہ ویڈیو جی بتائی جاتی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہے, اور ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب پہنچے جی ایک شادی کے اندر, اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا, اور ان کا آپ پورا جو لشکر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے کفایت شاری کرنی ہے, لیکن پروٹوکول جو ہے وہ صاحب کا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک اور SIFC کے حوالے سے بات رہ گئی تھی. نیوز کی جی ایک رپورٹ تھی, پاکستان کی معیشت کے گیم چینجر منصوبے SIFC کی ایپیکس کمیٹی 16 ماہ سے خاموش ہے. جنوری 2025 کے بعد سے کوئی اجلاس نہیں ہو سکا, اور آزاد ذرائع کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئی. تو آپ کس طرح سے لوگوں کو کہیں گے کہ جناب سرمایہ کاری آئی ہے, اور کس طرح سے ڈھنڈورا پیٹا جائے گا؟ SIFC کو بھی تمغہ دینا چاہیے جی کوئی ان کی حسن کارکردگی کے اوپر, اور جس طرح پاکستان کے اندر یہ سرمایہ کاری لے کر آئے. اب آ جاتے ہیں جی ایک اور ویڈیو, یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, اور اس کا تعلق ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ جب لینڈ کیے چائنا کے اندر تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا استقبال کیا جائے گا. استقبال ہوا, لیکن ایسا استقبال نہیں ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں جی, جو کم جونگ کا ہوا. اور جب انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا, پریزیڈنٹ خود آئے, دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دونوں اطراف پہ لوگ موجود تھے, اور ایک ہسٹوریکل جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ, پوری ریاست نے ان کا استقبال کیا. صدر صاحب خود چل کے گئے, لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ آئے, اور اس کے اوپر بھی توجیحات جو پیش کی جا رہی ہیں کہ کون کہاں کیسے کب اور وجوہات کیا ہیں. لیکن چائنا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ یاد کروا دی, اور مارکو روبیو کو بھی جو اصل ان کی حیثیت جو ہے وہ یاد کروائی گئی. اور خبر یہ آ رہی ہے کہ کیونکہ مارکو روبیو صاحب جو تھے ان پہ پابندی تھی, تو ان کے سپیلنگز کو چینج کر کے چائنیز زبان میں ان کو لینڈ کروایا گیا ہے, اور یہ ایک راستہ نکالا گیا. پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو سے اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے